حارث الفاظ ٹی وی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان توسیعی منصوبہ خوبصورت الفاظ میں سنیے اور پڑھیے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اونٹنی پر سوار تھے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے رکی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 قطعے زمین 2 یتیم لڑکوں سے خرید لی۔ کھجور کے پتوں اور تنوں سے 805 مربع میٹر کے مختصر رقبے پر تعمیر کی گئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مساجد کے ڈیزائن کے لیے ایک مثال بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سن 7 ہجری میں 2475 مربع میٹر توسیع فرمائی۔ 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں 1100 مربع میٹر کی توسیع کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 اور 30 ہجری کے دوران نہ صرف 496 مربع میٹر کی توسیع کی بلکہ ساری عمارت میں منقش پتھر لگوائے اور ستونوں کو سیسے سے مضبوط کیا۔ پھر مدینہ منورہ کی اس وقت کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ ولید بن ملک نے ہدایت کی کہ مسجد کی پرانی عمارت کو گرا کر از سر نو تعمیر کیا جائے اور اس میں 2369 مربع میٹر کی توسیع کے لیے اطراف کے مکانات خرید کر انہیں مسجد میں شامل کیا جائے۔ نئی عمارت 3 سال کی مدت میں 91 ہجری میں تیار ہوئی جن میں گنبد اور 2 مینار شامل تھے۔ 161 ہجری میں خلیفہ محمد بن منصور عرف مہدی نے مسجد کو 2450 مربع میٹر کی وسعت دی اور پوری عمارت کو نقش و نگار سے آراستہ کیا۔ 1233 ہجری میں آل عثمان سے تعلق رکھنے والے سلطان محمود نے مسجد کے گنبد کو دوبارہ تعمیر کروایا اور 1255 ہجری میں گنبد پر سبز رنگ کروایا۔ اس سے پہلے گنبد پر نیلا رنگ تھا جس کی وجہ سے یہ گنبد خضرا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی بڑی توسیع نہ کی گئی، حتیٰ کہ 1265 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید خان نے اسے عروس المساجد بنا دیا۔ انہوں نے شمال اور مشرقی سمتوں میں مسجد کو 1293 مربع میٹر تک کی توسیع دینے کا کام شروع کروایا۔ اس کام کی تکمیل میں 13 برس صرف ہوئے۔ پھر لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شاہ عبدالعزیز السعود نے 1368 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توسیع کا فرمان جاری کیا۔ 1370 ہجری میں ان کے صاحبزادے اور جانشین شاہ سعود بن عبدالعزیز نے توسیع کے کام کا سنگ بنیاد رکھا جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی سعودی توسیع تھی جو 5 سال میں مکمل ہوئی۔ 1402 ہجری میں خادم حرمین شریفین شاہ فخر بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی میں ایک بار پھر توسیع کرنے کا فرمان جاری کیا۔ خادم حرمین شریفین کی ذاتی نگرانی میں 3 سال کے جائزے اور مطالعے کے بعد مسجد کی توسیع کا نقشہ تیار کر لیا گیا جس کے نتیجے میں مسجد کو اس کے موجودہ رقبے کے مقابلے میں 5 گنا توسیع دینا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی مسجد کے مقابلے میں اس کی توسیع 100 گنا تھی۔ 9 صفر 1405 ہجری کو خادم حرمین شریفین نے اس عظیم الشان توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ شاہ فہد نے منصوبے کی تکمیل کی مدت 6 سال مقرر کی۔ اس میں بہترین تعمیراتی سامان اور جدید ترین تعمیراتی طریقوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ خادم حرمین شریفین کی خواہش تھی کہ ایک ایسا مرکز تیار کیا جائے جہاں عبادت گزاروں اور شہریوں کو بہترین سہولتیں اور خدمات فراہم کی جا سکیں۔ چنانچہ ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے پورے مدینہ منورہ کو مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ منصوبے کا پہلا کام قدیم عمارتوں کو منہدم کرنا تھا۔
منہدم کرنے کا تمام کام دھماکہ خیز مواد کے استعمال کے بغیر ہی مکمل کر لیا گیا۔ مٹی سے بنائے گئے روایتی مکان آسانی سے گرا لیے گئے، لیکن کنکریٹ سے تعمیر کی گئی جدید عمارتوں کو منہدم کرنے کا کام کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک تھا۔ ایسی عمارتوں کی بنیادوں کو کمزور کر کے عمارتوں کو گرا دیا گیا۔ ملبے کو اٹھانے کا کام 24 گھنٹے جاری رکھا گیا۔ 17 محرم الحرام 1406 ہجری کو مسجد کی توسیع کے لیے بنیادوں کی کھدائی کے ساتھ ہی تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا۔ مسجد کے ارد گرد کا علاقہ صحرائی ریت کا ہونے کے باعث غیر مستحکم تھا اور عظیم الشان ڈھانچے کو سنبھالنے کے لیے بنیادوں کی تعمیر میں جدید ترین ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی۔ عمارت کی بنیادوں میں وزن کو برداشت کرنے والے 8525 مضبوط ترین پائپوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ صحرائی زمین کی کھدائی بے حد دشوار تھی۔ بعض اوقات ٹھوس پتھریلی زمین تک پہنچنے کے لیے 54 میٹر تک کھدائی کرنا پڑی۔ تعمیراتی انجینئروں اور سروے کرنے والوں نے پوری منصوبہ بندی اور یکسوئی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا۔ کھدائی کے کام کے پہلے مرحلے میں فولادی کیسنگ کو زمین کے اندر ڈالا گیا۔ زمین کی ٹھوس تہہ میں بڑی مقدار میں کیمیائی مادے ڈالے گئے۔ وہ مقامات جہاں بھاری ساختوں یعنی نئے میناروں کی ضرورت تھی، وہاں جھٹکے برداشت کرنے والے جیکروں کے علاوہ فولاد کی کیسنگ بھی استعمال کی گئی۔ فولاد کی کیسنگ کے اندرونی اور بیرونی جگہوں پر کیمیائی مادے ڈالے گئے تاکہ نئی عمارت کو ہر قسم کے مصائب سے محفوظ رکھا جا سکے۔ انتہائی مضبوط فولاد سے 12 میٹر طویل بیلن کی شکل کے پنجرے بنائے گئے۔ اصل پوزیشن کو سنبھالنے کی غرض سے ان پنجروں کو کنکریٹ کی مدد سے نصب کیا گیا۔ 12 میٹر کی لمبائی تک زمین کی تہہ میں اتارنے کے بعد ویلڈنگ کر دی گئی۔ قریب ہی واقع ایک پلانٹ میں 1 لاکھ مکعب میٹر کا کنکریٹ تیار کرنے کا عمل جاری تھا۔ کنکریٹ کے معیار کی تصدیق کے لیے ستونوں کے اندر الٹراسونک سینسرز کا استعمال کیا گیا۔ مسجد کی عمارت کو سنبھالنے کے لیے بہترین انتہائی مضبوط ستون تیار کیے گئے۔ ہال کی بنیاد میں کنکریٹ کی بجائے فولاد استعمال کیا گیا تاکہ اس عظیم الشان ڈھانچے کو بے حد مضبوط بنایا جا سکے۔ تہہ خانے اور ستون کے لیے سریوں سے تیار کیے گئے پنجروں کو بنیادوں سے اٹھائے گئے فولادی ٹاور کے ساتھ ویلڈ کر دیا گیا۔ تعمیراتی کارکن دن میں 5 بار اپنا کام عارضی طور پر روک دیتے اور دیگر افراد کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کا ڈیزائن مصر کے ماہر تعمیرات ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے تیار کیا تھا۔ عمارت میں استعمال ہونے والے پتھر تیار کرنے کے لیے تعمیراتی مرکز سے 20 کلومیٹر دور دنیا کی مصنوعی پتھر بنانے والی سب سے بڑی فیکٹری قائم کی گئی۔ پورے سعودی عرب سے مختلف رنگوں کے پتھر حاصل کر کے انہیں توڑ کر خاص عمل کے ذریعے سیمنٹ میں شامل کیا گیا۔ فیکٹری میں یومیہ 750 پتھر تیار ہوتے تھے۔ مجموعی طور پر 5 لاکھ پتھر بنانے تھے۔ 2312 محرابیں تعمیر کی گئی جو 27 کھلے اور 68 بند صحنوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مسجد کے نئے 6 مینار بھی بنائے گئے جن کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ باب فہد پر موجود 2 میناروں کی لمبائی 104 میٹر ہے۔ مسجد کی 4 دیواری کے لیے 1,20,000 اینٹوں کی ضرورت تھی۔ بعد میں 1100 مزید شاندار اینٹوں کی ضرورت پڑی۔ توسیع منصوبے کی ڈیزائن میں 27 وسیع اور کھلے صحن بھی شامل تھے جنہیں موسم کی مناسبت سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل نے سرکتے گنبدوں کا اچھوتا تصور پیش کیا تھا۔ ایسے گنبدوں کی تیاری کا کام جرمن کے ایک مسلمان ڈاکٹر محمود مراش کو سونپا گیا۔ حتمی ڈیزائن سٹرکچر کے لیے کمپیوٹر کے جدید ترین پروگرامز استعمال کیے گئے جن کی مدد سے تیار کیے گئے 27 گنبدوں کو بٹن دبا کر کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔ ان میں مراکش کی لکڑی بھی استعمال کی گئی۔ لکڑی کے بڑے شہتیروں کو جرمنی بھیجا گیا جہاں انہیں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کاٹا اور موڑا جا سکتا تھا۔ ان گنبدوں کی زیبائش اور آرائش میں سونے کی پتیاں بھی لگائی گئیں۔ کینیا سے بھی خوبصورت اور قیمتی پتھر منگوائے گئے جن پر حتمی پالش کر کے لکڑی کے سونا چڑھے ہوئے خاص ڈیزائن میں نصب کر دیا گیا۔ ان کے ڈیزائن کے کچھ حصے سوئٹزرلینڈ سے بھی بنوائے گئے جنہیں ٹھوس پیتل سے تیار کیا گیا جن پر 23 کیرات سونا چڑھایا گیا۔ 27 گنبدوں پر کلر سونے کے تاج کی طرح نظر آتے ہیں۔ برازیل کے چوکروسا سنگ مرمر سے آرائشی ستون بنائے گئے۔ میناروں کے ستون اٹلی کے سنگ مرمر سے تعمیر ہوئے۔ چھت پر یونان کا سنگ مرمر استعمال ہوا جو سفید رنگ کا ہوتا ہے اور ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔
اٹلی کا संग मरमर सीढ़ियों पर भी इस्तेमाल हुआ। मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों की खुशनुमाई के लिए सहनों के सतूनों में इटली के करारा संग मरमर का इंतखाब किया गया, जिससे 2170 सतूनों को ढांपने के लिए पत्थर के हौल तैयार करने थे। जदीद मशीनों की मदद से 25,000 हौलों की कटाई और फिर हाथ से पॉलिश की गई। एक सतून का बुनियादी हिस्सा 70 अज्जा से मिलकर बना। कुरान पाक रखने के लिए पत्थर के डब्बे तैयार किए गए। एक डब्बा 17 टुकड़ों को जोड़कर मुकर्रर मकामात पर नस्ब कर दिया गया। सहन पर भी इटली के संगे मरमर की टाइलें लगाई गईं। मजमूई तौर पर 75,000 मुरब्बा मीटर के फर्शी टाइल बिछाए गए। कुरानी आयात भी संगे मरमर पर ही लिखी गईं। आराइशी स्कर्टिंग इमारत की तमाम अंदरूनी दीवारों पर नस्ब की गई, जिसका फासला कमोबेश 4 किलोमीटर है। 10 जमादुस्सानी 1412 हिजरी को खादमे हरिमैन शरीफैन ने मस्जिद के ये नए मीनारों के 6 में से आखिरी कलश पर अपने दस्तखत सब्त कर दिए। जद्दे के करीब एक फैक्ट्री में खास तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी की खामिल मशीनें नस्ब की गईं, जिनकी बदौलत मुख्तलिफ आराइशी अशिया की तैयारी के लिए 1500 टन पीतल की सफाई में मदद मिली। माहिर कारीगरों और मशीनों की मदद से पैदावार में तेजी से इजाफा मुमकिन बनाया गया, जिसके नतीजे में हर रोज 1490 आराइशी अशिया और 12 सतूनों की असास तैयार होने लगी। सतूनों के 2400 असासी हिस्से 3 मुख्तलिफ इकसाम में दरकार थे। सिर्फ एक साल के कलील अरसे में 4 मुख्तलिफ इकसाम में बरकी कुमकुमों के लिए यानी बिजली के बल्बों के लिए 11,600 आराइशी और खुशनुमा लाइटनिंग फिक्सचर भी तैयार किए गए। मस्जिद के अंदरूनी दरवाजों पर खूबसूरत नक्शो नगार कंदा किए गए। हर दरवाजे को 1600 टुकड़ों में तराशा गया, फिर इन टुकड़ों को बड़ी एहतियात से डिजाइन के मुताबिक जोड़ दिया गया। खिड़कियों के मुख्तलिफ डिजाइन भी इसी तरह बनाए गए और इन पर वार्निश के बाद ठोस पीतल भी नस्ब किया गया। रंगीन शीशों से तैयार की गई सितारे की शक्ल की खिड़कियां भी जद्दा की एक वर्कशॉप में बनाई गई। इस्लामी फन तामीर की रवायती किस्म की रंगीन शीशों की 240 खिड़कियां बड़ी एहतियात से बनाई गईं। 3 अफराद 3 दिन की शब रोज मेहनत के बाद एक खिड़की तैयार करते। मस्जिद के फानूसों के लिए हाथ से शीशा तैयार किया गया। बरतानिया की एक इंतहाई शानदार और आला किस्म के सिरामिक्स तैयार करने वाली कंपनी ने मस्जिद के लिए बेहतरीन सिरामिक्स टाइल्स तैयार की, जिन्हें शाह फखर दरवाजे के ऊपर लगाए गए 7 गुंबदों के अंदर और बाहर नस्ब किया गया। मस्जिद के सदर दरवाजों की तैयारी के लिए लकड़ी बार्सिलोना की बंदरगाह पर पहुंचा दी गई। दुनिया भर में लकड़ी के काम की सबसे ज्यादा जरूरत इस काम के लिए पड़ी। दरवाजों पर पीतल के नक्शे नगार बनाने का काम फ्रांस की एक फाउंड्री से करवाया गया, जिनके डिजाइन रवायती अरब तर्ज के थे। दरवाजे के मरकजी टुकड़े बनाने में कई महीने सर्फ हुए। माहिर कारीगरों ने अपना काम माहिर सुनार की तरह खूबसूरती से अंजाम दिया। डिजाइनों की तैयारी के आखिरी मरहले में इन पर 23 कैरात सोने का पानी चढ़ाया गया। हर दरवाजे का वजन 2.5 टन है, लेकिन तैयार होने के बाद इन्हें इतने मतवाजी अंदाज में चौखटों में लगाया गया कि इन्हें एक उंगली से खोला और बंद किया जा सकता है। शहर से बाहर पानी को ठंडा रखने के प्लांट से मदीना मुनव्वरा तक 7 किलोमीटर तवील सुरंग तामीर की गई। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी इमारत से मुल्हिक दुनिया का सबसे बड़ा एयर कूल कंडीशनर नस्ब है, जिसकी मदद से पानी पूरी इमारत में गर्दिश करता है। शहर से बाहर ठंडे पानी के प्लांट से 1 मिनट में 17,000 गैलन पानी पाइप के जरिए इमारत में पहुंचता है। मस्जिद में बड़े बड़े सहनों में नमाजियों को धूप की तपश से बचाने के लिए हर सहन में 6 मैकेनाइज छतरियां बनाई गईं। तहखाने में नस्ब एक पंप के तहत छतरियां खोली और बंद की जाती हैं। हर छतरी 300 मुरब्बा मीटर को साया फराहम करती है। नई तोसी की वजह से ग्राउंड फ्लोर में 1,67,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। बरकी जीनों की मदद से छत पर मजीद 90,000 नमाजियों की रसाई मुमकिन हुई। रमजानुल मुबारक और हज के दिनों में मजमूई तौर पर 7,07,000 नमाजी मस्जिद नबवी में नमाजें अदा कर सकते हैं। नमाजियों की हिफाजत के लिए पूरी मस्जिद में खुद का सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब किया गया है। एक जदीद तरीन साउंड सिस्टम मस्जिद में, पूरे शहर में और पूरे मुमलकत में टीवी पर नमाजें दिखाता है। ग्रेनाइट, संगे मरमर और मसनूई पत्थर मील का शान शौकत और अजमत का गहरा तासुर कायम करते हैं।
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسیع حصے کا حسن اور دلکشی تعمیر کے آخری مرحلوں میں دیکھی گئی۔ اس کی تعمیر میں بہترین مہارت، ہنرمندی اور مثالی کاریگری کے حصول میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ دنیا بھر سے اعلیٰ ترین اور انتہائی مہنگے سامان اور ٹیکنالوجی کے حصول میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور پاکی بیان کرنے کی غرض سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں زمین کے خزانوں کو اسلامی فن تعمیر کی روایت کے خزانوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔